وعلى عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه الذين قاموا بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وهذه بابها. بے شک سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم رب مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولا شفیعنا صلی مولانا وسلم نبینا دائما ابدا جناب حبیبی کا خیریت کی زندگی میں. آج دیکھیے توقع کے خلاف میں پہلے بیٹھ گیا ہوں. آپ نظر رہیے جنریٹر میرے اباؤٹ 10 بجے تک بند تھا. کچھ 10 کے بعد جیسا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے بتایا 10 کے بعد چالو ہوا. اور ان کے ساتھ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا قریبنا مولانا محمد وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وانا وسلم. نبی و صحابہ عبد الظہوری و کرما. حصول برکت کے لیے منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیں. یا نعتیہ کلام جو بھی ہو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیریت. اگر حسینی ہو بہت خوب. نظام حق کا بچاؤ. اگر حسینی ہو نظام حق کا بچاؤ. اگر حسینی ہو شور دی کو جگاؤ. اگر حسینی ہو شور دی کو جگاؤ. اگر حسینی ہو اور جلوس و جلسہ و نعرہ بس نہیں سب کچھ. جلوس جلسہ و نعرہ ہی بس نہیں سب کچھ. عمل بھی کر کے دکھاؤ. اگر حسینی ہو زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. واہ عمل بھی کر کے دکھاؤ. اگر حسینی ہو. اور انہوں نے موت کے شعلوں پہ بھی نماز پڑھی. انہوں نے موت کے شعلوں پہ بھی نماز پڑھی. وہ جذبہ تم بھی دکھاؤ. اگر حسینی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بہت جذبہ تم بھی دکھاؤ. اگر حسینی ہو. یزید وقت سے ہو جاؤ برسرے پیکار. یہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ محرم کی تاریخ کربلا کیوں آپ ذرا سنتے ہیں؟ اپنے وقت کا جس طرح اس زمانے کا یزید جو ناحق پر تھا اس کے خلاف حضرت امام حسین کھڑے ہوئے جو حق پر تھے. ایسے زمانے میں بھی اگر کوئی ناحق پر ہو وہ آپ کا کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو آپ بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں. اور کھڑا ہونا یہ حضرت امام حسین کی سنت ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے یزید وقت سے ہو جاؤ برسر پیکار. یزید وقت سے ہو جاؤ
برسرے پیکار دلوں سے خوف مٹاؤ اگر حسینی زندہ باد سبحان اللہ دلوں سے خوف مٹاؤ اگر حسینی ہو اور حسین گھر سے نکل کر لڑے ہیں میدان میں حسین گھر سے نکل کر لڑے ہیں میدان میں نکل کے تم بھی تو آؤ اگر حسینی ہو نکل کے تم بھی تو آؤ اگر حسینی ہو لگا تو جان کی بازی بتائے حق کے لیے لگا تو جان کی بازی بقائے حق کے لیے وفا کا عہد نبھاؤ اگر حسینی ہو زندہ باد ہو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا نبینا قریبنا مولانا صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اپنے حبیب کی امت میں اللہ نے بنا فرمایا اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پہ تشریف لائے ہسٹری آف دا ورلڈ ایک کتاب ہے کہ پوری دنیا میں نبی کی آمد سے پہلے یہ حالت تھی اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی کے دامن سے جو لگتے گئے اللہ کے رسول نے ان کی جہالت کی تاریکیوں کو مٹا کر علم کی روشنی سے مالا مال کر دیا آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول سرور کائنات سے جتنے لوگ میرے آقا کے دامن سے لگتے رہے اللہ کے رسول سرور کائنات انہیں نکھارتے رہے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ رشتے میں کون ہیں حضرت امام حسنین کریمین کے والد گرامی حضرت علی یہ کون علی ہیں وہ علی ہیں جن کو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں جن کی میرے آقا نے پرورش فرمائی جس طرح اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد نے کی حضرت علی کے والد تھے انہوں نے میرے سرکار کی بھی کفالت کی اللہ کے رسول سرور کائنات کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد جانتے پرورش کی ذمہ داری میرے سرکار کی چچا حضرت ابو طالب نے ہی اٹھائی تھی اب آپ کو میں بتاؤں جس طرح حضرت ابو طالب نے میرے سرکار کی پرورش فرمائی حضرت ابو طالب اسی طرح کثیر العیال ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس بچے زیادہ تھے اسی لیے اللہ کے رسول سرور کائنات نے حضرت مولا علی کو اپنی کفالت میں لے لیا اپنی پرورش میں لے لیا اسی لیے بچپن ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے بچوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ کوئی اور نہیں تھے وہ حضرت علی ہی تھے وہ علی جن کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کیسے ایمان لائے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین جانتے ہو یہ اللہ کے رسول جب حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے رات کی تاریکی میں حضرت علی اس وقت چھوٹے سے تھے تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی جھک جاتے ہیں کبھی میرے آقا سجدے میں ہو جاتے ہیں اس وقت جانتے ہو حضرت علی ان ساری کیفیت کو دیکھتے رہے جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو آگے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو آپ یہ کیا کر رہے ہیں کبھی آپ کھڑے ہوتے ہیں کبھی آپ جھک جاتے ہیں کبھی آپ سجدے میں ہو جاتے ہیں اس سے پہلے میں نے کسی کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تو اس وقت
وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی جس رب نے مجھے یہ دین عطا کی ہے اور جس رب نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اور جان کر جو دین اور مذہب عطا کیا ہے اللہ اسی رب کا حکم ہے کہ میں اس رب کی اطاعت کرو اس رب کی عبادت کرو یہ جو تم دیکھ رہے تھے میرے عمل کو یہ کوئی اور نہیں یہ میرے رب کی عبادت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اس وقت اللہ کے رسول سرور کائنات نے کیا فرمایا اے علی کیا تم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو اے علی کیا تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو اے علی کیا تم بھی اس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس وقت حضرت علی نے کیا کہا جانتے ہو کہا کہ اگر آپ اجازت دے دو تو میں جا کے اپنے والد گرامی ابو طالب سے پوچھ لوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو لے آؤ مسلمان ہونا ہے تو ہو جاؤ اگر تمہیں کسی سے پوچھنا ہے تو مت جاؤ پوچھنے کے لیے اس لیے کہ اس وقت ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا جانتے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھی مسلمان بناتے تھے ان کے ایمان کو چھپانے کی تلقین کیا کرتے تھے ہدایت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا علی ایمان لانا چاہتے ہو تو لے آؤ اگر پوچھ کر ایمان لانا ہے تو تم چاہو لاؤ چاہے نہ لاؤ حضرت علی رات بھر بستر میں سوتے رہے مگر رات بھر کروٹوں پر کروٹیں بدلتے رہے اسی وقت آپ کا دل مومن ہو چکا تھا صبح جب ہوتا ہے پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ رات میں جس رب کی عبادت کرنا چاہتے تھے میں رات ہی میں میرا دل کہہ رہا تھا لیکن فیصلہ نہیں کر پایا تھا اب میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں مجھے اسلام میں داخل کروا لے تب اس وقت اللہ کے رسول سرور کائنات نے حضرت علی کو کلمہ شہادت پڑھوایا اور حضرت علی جان کے ایمان لے آتے ہیں ایمان لانے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا اندازہ لگانا ہو تو آپ کو اس بات سے لگانا ہوگا کہ کون علی ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کی عظمتوں کا حال یہ ہے اٹھاؤ حدیث مصطفیٰ میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا بھائی بنایا تھا کون حضرت علی ہے وہ علی جن کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پر جب میرے آقا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے مجاہدین اسلام کے ساتھ تو حضرت علی بھی ساتھ میں جانا چاہتے تھے تو اللہ کے رسول نے انہیں مدینہ میں روک دیا اور یہ کہا کہ میں مدینہ کا تمہیں والی بناتا ہوں میں جب تک نہیں آتا ہوں تب تک تم مدینہ کے تم میرے خلیفہ رہو گے حضرت علی کو اس وقت جانتے ان کا دل جانتے ہو اداس ہو جاتا ہے وہ جانتے تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ میدان جنگ میں جائیں گے میں نہیں جا پاؤں گا تب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کیا فرماتے ہیں اے علی میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے خلیفہ ہو اور میرا نائب ہو مدینہ میں میری نیابت کرو جس طرح جانتے ہو وہی آپ کی ذات ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تھے اور جانتے ہو اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا دیا تھا تو جو مرتبہ اور جو مقام جانتے حضرت ہارون کا تھا وہی میری نگاہوں میں وہ تمہارا مقام ہے آپ اندازہ لگا لو حضرت ہارون علیہ السلام کون ہے نبی ہے حضرت موسیٰ کون ہے نبی ہے اب مجھے بتاؤ نبی کے مقام کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا یہ بات طے ہے کہ نبی کے عظمت کو نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن نبی کے فرمان کا مطلب یہی تھا اے علی جس طرح حضرت موسیٰ کا نائب اور خلیفہ کوئی اور نہیں ہارون تھے ایسے تم بھی میرے نائب ہو میرے خلیفہ ہو ہر اتنا خلیف ہے میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا صرف فرق اتنا ہی ہے آپ اندازہ لگائیں حضرت علی کا مقام کیا ہے آپ اندازہ لگائیں حضرت علی کی عظمتوں کا حال کیا ہے جب میرے آقا ہجرت کر کے مکہ مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں میرے آقا ایک انصاری کو ایک مہاجر کو بھائی بنا رہے تھے تو ایک جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ایک صحابی مکہ کے لیتے ایک صحابی مدینہ کو لیتے دونوں کو بھائی بنا دیا کرتے تھے جب مکہ مدینہ میں ایک دوسرے کو بھائی بناتے
بچے. اب جانتے ہو بچے کون؟ حضرت علی تنہا بچے. اب کوئی ایسا نہیں ملا. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا کوئی بھائی نہیں ہوگا؟ تو اس وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی اگر مدینہ میں کوئی تمہارا بھائی نہیں ہے تو میں تمہارا بھائی ہوں. اللہ کے رسول نے جس کو جانتے ہو اپنے بھائی کا مقام دیا ہے. اگر یہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی ہو تو آؤ میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں. حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی جن کے تعلق سے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. جانتے ہو کیا فرمایا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی اس کے دروازے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جانتے ہو صحابہ میں جتنے علماء تھے سب صحابہ تو سب تھے جنہوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا, نبی پر ایمان لائے. وہ تو صحابہ ہیں لیکن تمام صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو عالم کہا جاتا تھا, جو علماء کے صف میں تھے. تمام صحابہ میں جو علماء تھے ان علماء میں اگر سب سے زیادہ کوئی علم والا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ علی تھے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حدیث میں فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. اور کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے, مجھ سے فیض پانا چاہتا ہے تو جب تک میرے علی سے فیض نہیں لے سکتا ہے, نہیں پا پاتا ہے, جب تک ان کے بارگاہ میں سامنے نہیں تک کرتا ہے تب تک وہ میرا فیض پا ہی نہیں سکتا ہے. وہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت علی کو کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کی ذات کون سی ذات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر ہیں. حضرت علی نے اسلام میں جانتے ہو کون کون سے اہم کارنامات کیے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھو تب آپ کو پتا چلے گا. جب حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے شہید کر دیا, اور جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا, 700 بلوائیوں میں سے 2 لوگوں نے, اور جب شہید کر دیا, اور آپ کی عمر شریف اس وقت جانتے ہو 83 سال کی آپ کی عمر شریف تھی. آپ 12 سال تک آپ جانتے امیر المومنین کی کرسی پر رہے. اور جب حضرت عثمان غنی کے شہادت کے بعد حضرت علی جانتے سوائے حضرت طلحہ, حضرت زبیر کے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے جتنے صحابہ تھے سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کیوں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ اس لیے کہ حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ یہ مدینہ میں تھی, مگر حضرت علی وہاں سے بصرہ چلے گئے تھے. اور بصرہ میں تمام لوگوں نے حضرت علی کے دست حق پر بیعت قبول کر لی. اور جب حضرت علی کے ہاتھ پر حضرت تمام لوگوں نے, مدینہ والوں نے, عراق والوں نے, تمام لوگوں نے اور اہل مکہ نے سب نے بیعت قبول کر لی حضرت علی کے ہاتھ پر. حضرت علی کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی تو آؤ خلفائے ثلاثہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے, اور حضرت علی سے ہی اس کا پوچھا گیا. وہ کیا آیا؟ حدیث مصطفیٰ میں آیا ہے کہ جانتے ہو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک علی, ایک روایت چل رہی ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے صحابہ کا کہ اللہ کے رسول سرور کائنات نے اپنی ظاہری حیات میں یہ کہا تھا کہ اے علی میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو علی تم ہوگے. تو یہ بتاؤ اے علی اس کی حقانیت میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, کیا یہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس نے سوال کیا تھا؟ حضرت قیس بن عبادہ نے سوال کیا تھا. جب اللہ کے رسول سرور کائنات نے کہ آپ سے اے علی یہ فرمایا تھا, حضرت علی فوراً ارشاد فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد میں خلیفہ ہوگا. یہ بالکل جھوٹ ہے, اس لیے کہ جس نبی کی نبوت کو میں نے تصدیق کیا, جس نبی پر میں ایمان لایا اور جس دین میں میں داخل ہوا, کبھی اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. میں کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے جو نہیں فرمایا وہ میں کبھی نہیں کہہ سکتا ہوں. حضرت علی اس پر فرماتے ہیں لوگوں سن لو, اگر میرے آقا مجھے فرمائے ہوتے کہ اے علی میرے بعد تم خلیفہ بنو گے تو میں نہ حضرت ابوبکر صدیق کو مسند خلافت پر بیٹھنے دیتا, نہ میں عمر کو امیر المومنین ہونے دیتا. یہ کس نے کہا؟ حضرت علی فرماتے ہیں. تب حضرت علی نے پوچھا یہ بتاؤ, یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تینوں خلفاء کی کسی جان تو خلافت
خلافت پہ اعتراض ہے؟ تو فوراً حضرت علی نے جواب دیا نہیں، سب سے پہلے میرے آقا کے وصال کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ خلافت کے کسی کو اہل سمجھتے تھے تو وہ ذات کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. کیوں صدیق اکبر کی ذات ہے؟ وہ علی فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات جب اپنی طبیعت بیماری کے دنوں میں ایام میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ نماز پڑھانے کے لائق قابل نہیں ہوئے، اور اس وقت صحابہ انتظار کرتے تھے مصلی امامت پر کہ نبی حجرے عائشہ سے نکلے مسجد میں نماز پڑھائے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں نکل پائے تو اس وقت اگر کسی کو مصلی امامت پہ بڑھایا تھا تو وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. تو اس وقت میرے آقا نے یہ بتا دیا تھا کہ لوگوں میرے بعد اگر کوئی امامت کے لائق ہے، خلافت کے لائق ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہے. یہ راہ پر میں نے سجان جو تمام صحابہ نے ان کی اطاعت کی، میں نے بھی ان کی اطاعت کی. غزوات میں، جنگوں میں جہاں بھی حضرت عمر بھیجتے، حضرت ابو بکر بھیجتے تھے، میں وہاں جاتا تھا، میں جنگوں میں شریک رہا، ہمیشہ میں ان کی مدد کرتا رہا. لیکن جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال کا زمانہ آیا، جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے وصیت کر دی کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ عمر ہوں گے. تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حضرت ابو بکر کے نگاہ انتخاب کا کیا کہنا. حضرت ابو بکر جانتے ہیں کہ جب ان کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو عمر ہے، تو میں بھی فوراً حضرت عمر کی امامت و خلافت کو تسلیم کر لیا اور پوری زندگی ان کے ساتھ کرتا رہا اور ہر غزوات میں شریک رہا. اس لیے ان کے امامت میں کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی بات آتی ہے حضرت عثمان غنی پر، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے وصال کے زمانے سے پہلے جب آپ کو جان کو زخمی کر دیا، جب آپ شہادت کا جام پینے والے تھے، تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا تو انہوں نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی منتخب کی تھی، انہی 6 میں سے کسی کو بنا دیا جائے. مگر جب 6 لوگوں میں سے 3 لوگ الگ ہو گئے اور 3 لوگ بچے. حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے اور مجھ سے یہ پوچھا تھا، اے بتاؤ میں آپ کو نبی کا خلیفہ بنا دوں تو آپ کو بننا ہوگا، اور اگر میں علی کو بنا دوں تو آپ کو بننا ہوگا. حضرت عثمان غنی نے تسلیم کیا اور حضرت علی سے یہ کہا عبد الرحمن نے، اے علی میں آپ کو نبی کا خلیفہ بنا دوں تو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، اور آپ کے علاوہ عثمان کو بنا دوں تب بھی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. تو جب حضرت امجد نے بھی کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اور اس وقت جانتے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی کو نبی کا خلیفہ چن لیا. تو میں نے بھی وعدہ کیا تھا، لہذا میں نے بھی حضرت عثمان غنی کی خلافت کو تسلیم کر لی. یہ حضرت علی نے کہا. اب حضرت علی فرماتے ہیں تینوں خلفائے ثلاثہ کے بعد اب کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ حقدار ہو. اس لیے تینوں خلفاء کے بعد میں نے اہل مدینہ سے، اہل مکہ سے، اہل عراق سے، سب سے میں نے نبی کی خلافت کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا. کس نے کہا؟ حضرت علی نے کہا. اب جب حضرت علی امیر المومنین بن جاتے ہیں، حضرت علی خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں، اب یہاں ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، ابھی پر آپ رک جائیے. امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، یہیں پر جان تو اختلاف شروع ہو گیا. وہ کون سا اختلاف شروع ہوتا ہے؟ جب تو حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ تمام مسلمانوں کی ماں میرے آقا کی بیوی ہے، یہ مدینہ سے بصرہ آتی ہیں اور بصرہ آنے کے بعد یہ کہتی ہیں اے امیر المومنین، اے علی تم جانتے ہو حضرت امام عثمان غنی کے قاتل کا قتل کا تمہیں بدلہ لینا ہوگا. جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے ان کو تم بدلہ لو. تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ ان کے قاتل کو تم بھی قتل کرو، اب حضرت علی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کیوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا تو جانتے ان کی بیوی نائلہ سے پوچھا گیا تھا، اس وقت محمد بن ابو بکر سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ امیر المومنین کو کتنے شہید کیا ہے. تو جان کر کسی کو پتا نہیں چلا تھا کہ کس نے شہید کیا ہے. خود ان کی بیوی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ عثمان غنی کو کس نے شہید کیا ہے. تو بتاؤ حضرت علی کو کیسے معلوم ہو جائے گا؟ اس لیے حضرت علی اب کس کو قتل کرے؟ حضرت علی بدلہ لیں تو کس سے لے؟ حضرت علی حضرت عثمان غنی کا شہادت کا بدلہ کس سے لے؟ اسی لیے حضرت علی نے سوچا آخر میں کس سے بدلہ لوں؟ گھر جانتے ہو، آؤ میں بتاتا ہوں. مصر کے اس وقت
जानते हो कोई हजरत अमीर माविया वहां के गवर्नर थे। अमीर माविया जानते हो कौन थे? यही यजीद के वालिद ग्रामी थे, यजीद पलीद के वालिद ग्रामी थे। हजरत अमीर माविया ये सहाबी रसूल हैं। उस वक्त जानते हो अमीर माविया एक जगह के गवर्नर थे। जानते हो जब वो गवर्नर थे उनके पास भी जानते हो हजरत उस्मान गनी का कुर्ता भेजा गया जिसमें आपको शहीद किया गया था। हजरत उस्मान गनी का पैरहन शरीफ भेजा गया था। दमिश्क के जानते हो मस्जिद में और दमिश्क मस्जिद में मिंबर पर आपके पैरहन शरीफ को टांग के जानते हो हजरत अमीर माविया ने क्या कहा था? लोगों के सामने तकरीर की थी, कहा था अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बन गए मगर हजरत उस्मान गनी की शहादत जिसने कत्ल किया उसका बदला नहीं ले रहे हैं। लिहाजा ऐ लोगों बताओ क्या अमीरुल मोमिनीन के होदे के लायक अली हैं? तो उस वक्त जितने लोग दमिश्क थे सबने यही कहा कि अली जान तो खिलाफत के लायक नहीं है, अली अमीरुल मोमिनीन के कुर्सी के लायक नहीं है। इसलिए हजरत अमीर माविया के साथ एक लश्कर तैयार हो गया। वो दो लश्कर बढ़ा कहा कूफा की तरफ, बसरा की तरफ, जहां पे गवर्नर कोई और नहीं हजरत अली थे, जहां पे जानते हो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। जब हजरत अली को पता चला कि अमीर माविया उधर से आ रहे हैं और इधर से हजरत अमीर माविया की तरफ जानते कौन कौन लोग थे? हजरत अमीर माविया की तरफ हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत आयशा सिद्दीका थी उनकी तरफ है और इधर हजरत अली थे। अब आप अंदाजा लगाएं जानते सहाबा में ये फेर हुआ, दो जंगें लड़ी गई है मुसलमानों के दरमियान, दोनों तरफ सहाबी थे, दोनों तरफ जन्नती थे। जितने लोग शहीद हुए वो जानते नाहक कत्ल हुए थे। इस जंग का नाम जंगे जुमल है, उस जंग का नाम जंगे सिद्दीन है। ये सहाबा में दो जंगें लड़ी गई हैं, उनमें बड़े बड़े अजीले सहाबा शहीद कर दिए गए थे। ये जानते समझने का फेर की वजह से हजरत अमीर माविया ये समझते थे ये अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी के लायक नहीं है। अगर ये अमीरुल मोमिनीन हो गए, खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए तो फौरन उन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया है, वो कत्ल का बदला ले। लेकिन हजरत अली बदला क्यों नहीं ले पा रहे थे? उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि जानते हो उन्हें पता नहीं था कि किसने अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया है। और जब पता ना हो तो किसको कत्ल कर दिया जाएगा बदला में? किसी को बदले में कत्ल किया ही नहीं जा सकता है। इसी पर सहाबा कराम में जंगें हुई। एक जंग का नाम जंगे जुमल है, एक जंग का नाम जंगे सिद्दीन है। कई महीने तक, 2-3 महीने तक ये जंगें चली हैं। अगर ये बात आपके ज़हन-ओ-दिमाग में बैठ गई हो, अब यहाँ से मैं आपको आगे पलट कर दिखाना चाहता हूं।